مجھے تو گائیڈ لائن دی ہے کہ تم اس طرح چلاؤ گے تو تمہاری گاڑی اتنے کلومیٹر کرے گی. وہ گاڑی بنانے والا معمولی سا، یہ گھڑی بنانے والا، موبائل دینے والا، وہ تمہیں ایک بک دیتا ہے، اس میں سارے طریقے ہیں کہ اس طرح یوز کرو گے، یہ بیٹری کو اس طرح چارج کرو گے، اس طرح کرو گے تو یہ اوور ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وہ رب جو تمہیں کائنات کا مالک، تجھے سب سے اس نے افضل بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، کہ میری بات مانو. بندگی کسے کہتے ہیں؟ صرف میری بات مانو. گھڑی کے تابع مت ہو، میرے ٹائم کے تابع. یہ سورج میں نے تمہارے لیے گھڑیال رکھا ہے، اس میں جو کہتا ہوں کر. میں تجھے کہتا ہوں، تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اتنے ٹائم پر کسی کے گھر نہ جایا کرو. قرآن کہتا ہے نا کہ فلاں وقت لوگوں کے گھروں میں نہ جائے. قرآن کہہ رہا نا، قرآن کہہ رہا نا. جاؤ سورہ حجرات پڑھ کے دیکھو نا، تمہیں اخلاق سکھاتا ہے. اخلاق جو ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. ان ڈراموں، فلموں نے، اس میڈیا نے ہمارے اندر اتنا بد اخلاق بنا دیا کہ ہم بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہی. ہمیں تو اللہ کہتا ہے کسی کا نام نہ بگاڑو. ہم تو فضل دین کو کہتے ہیں او پھجیا، ہے نا. جس بیچارے کی آنکھ خراب ہے اس کو کہتے ہیں او نیا، او کہانیا، ہے نا. جاؤ پڑھو نا قرآن، تمہیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. یہ تو تمہیں اخلاق دکھاتا ہے. ہمسائے کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ اسلام ہے نا. اب میں بیٹھا ورد کروں جی، میں نے بڑا لمبا چلہ کیا ہے، تو جتنا لمبا چلہ اتنا ہی لمبا قلہ. پھر جی کیا ہو گیا جی؟ پٹھا پہ آ گیا جی چلہ. اسلام میں کہاں ایسی عبادت؟ کوئی عبادت نہیں ایسی. یہ تو تمہیں کہتا ہے ایک بار بازار میں نکلنے کی دعا پڑھ، ایک بار. کیونکہ اللہ نبی کو کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا. یہ کام بھی کرنا ہے، کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے. تصویر پکڑ کے بیٹھ جائیں چلے کرنے کے لیے. لا ربانی فی الدین، دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، روزے چھوڑتے بھی تھے، ٹھیک ہے. اس کا طریقہ بھی بتایا. یوم بیس کے روزے ہیں 3 روزے، 13، 14، 15 کا. آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. رکھو نا، یہ مصنون طریقہ نہیں جی میں تو ساری زندگی روزے رکھا. یہ تو داؤد علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں تھی. ان کو بھی ایک دن چھوڑ کے، ان کو ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے. ہمیں گائیڈ لائن ملی ہے نا. یہ میری کتاب ہے نا، مجھے بھیجی ہے نا اللہ نے. اس میں مجھے سب کچھ بتایا نا کیا کرنا ہے تم نے. اس کو تو میں نے صرف مردوں کے لیے رکھ لیا ہے. ایسا نہ سمجھی میری دکانداری خراب ہو جیسی ہے جی. یہ بہت مشکل ہی قرآن سمجھنا، بہت بڑا علم لوڑے. 14 علم چاہیے تھے. اللہ کے اندر جس قرآن بھیجا، جس نے قرآن بھیجا، وہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 بار کہا، 4 بار. میں نے اس قرآن کو آسان کیا ہے. کوئی اس کو سمجھنے والا؟ میں نے کبھی سمجھا اس کو؟ مجھے سمجھ نہیں دیا. مجھے پتہ ہے کہ یہ سمجھ گیا میری دکانداری ختم. یہ میرا محل، یہ میری پیجارور، یہ میرے بڑے بڑے جو ہیں، یہ جو مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ جو آ کر میرے سامنے ڈانس کرتے ہیں، جو میلے لگتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. آؤ نا قرآن حدیث کو سمجھو نا. تمہیں اللہ اپنی غلامی میں لے لے گا، دنیا کی غلامی سے نکال دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کام کرنے آیا ہوں میں، 2 کام کرنے. ایک ساز کو ختم کرنے. ساز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساز سے نفرت تھی. اور ایک لوگوں کو اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آیا ہوں. میرا بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی غلامی میں لوگوں کو لاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم جاتے ہیں فلاں علاقے میں، وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ سے بہتر کون ہے؟ ہم بھی آپ کو سجدہ کر لیا کریں گے؟ آپ سمجھیں نا، سجدے کا سزاوار اللہ ہے۔ اگر دوسرے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ تو بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے کون سا اختیار ہے کہ مجھے یہ بیٹھ کر سجدہ کرے، میری قبر کو یہ سجدہ کرے؟ پھر اتنی بے حرمتی، جی نہ پاؤں کی طرف نہ پیٹھ نہ کچھ، قرآن لکھا ہوا، جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو، پتھروں پر کنندہ کیا ہوا قرآن، اوپر چڑیوں نے بٹھے کی ہوئی ہیں، چیلوں نے کووں نے بٹھے، بکریوں نے بے حرمتی کی ہوئی ہے، یہ نہیں نظر آتا؟ اس قرآن کی مار ہے اس امت کو، اس کو سمجھنے کے لیے آیا تھا، یہ تمہاری گائیڈ بک ہے۔ اتنی لالچ اس میں دی، تو اس کے 3 لفظ کیا ہے، الف لام میم، تجھے 30 نیکیاں ملیں گی۔ پڑھ اس کو، پڑھے گا لکھے گا تو کیا ہوگا تجھے؟ الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم بتا دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو ہم فرد کرتے ہیں، یہ جی آنکھیں بند کرو تو یہ کیا ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ کہاں سے لے لیا یہ طریقہ عبادت کا؟ ہمیں تو سونے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر قبض ہے تو قبض میں کس طرح بیٹھنا ہے وہ بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تیرے دانت میں نماز کے دوران اگر کوئی چیز آ گئی ہے، اس کو کیسے نکالنا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو پیدا ہونے سے پہلے تیرے ساتھ کیا ہونا ہے وہ بھی بتا دیا، تو مرے گا تیرے قبر کو کیسے کرنا ہے یہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ اتنا بڑا گائیڈ ہمیں دیا میرے رب نے، جس کو میرا رب اتھارٹ کرتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے فقط میری اطاعت کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے منع ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ چند دن گزرے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ بالکل، بلال تو بالکل آؤٹ، اذان دینی بند، گلیوں میں گھوم رہے، نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پر جو بیتی آپ تصور بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ دل و جان سے نبی سے محبت کرتے تھے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا 3 بار میری تلوار کے نیچے آیا تو میں بچہ بیٹا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بیٹا کہتا اللہ کی قسم ابا تو 1 بار میری تلوار کے آگے آتا میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لڑا تھا۔ یہ تھی محبت۔ آج میں نے محبت کے نام پر لوٹ ماری شروع کی ہوئی ہے، نبی کا نام لیتا ہوں، میرے اپنے سیاسی مقاصد ہیں، میں کوئی سیاست میں نبی کا استعمال کر رہا ہے، کوئی کسی چیز میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو ہم مومن ہیں، اور طریقہ بھی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے عبادات کو ایجاد کر لوں کہ یہ میں کر لوں، نہ، آپ نے سب بتا دیا۔ آپ نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر اسلام میں گڑی ہوئی بات جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی فی النار، دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن عرفات کا دن تھا، حج تھا نا، کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نا، یہ آیتیں عرفات میں اتری ہیں نا، کہ آج کے دن، اليوم، آج کے دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے تجھ کو دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل کس پر ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دین کا نام کیا رکھا؟ اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا وہ قطعی قبول نہیں ہوگا، یوم آخرت وہ خسارے میں رہے گا۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سونے کا، بیٹھنے کا، جاگنے کا، وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔
یہ گائیڈ بک ہے ہمارے پاس، لیکن اس سے ہمیں اتنا دور کر کے اپنی طرف سے آپ دیکھو نا سوشل میڈیا میں کیا کیا ہوتا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی بم 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 کر رہا ہے، کوئی بم 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 کر رہا ہے، کوئی بانسوں پہ چڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی آگ پہ چڑھ رہا ہے، ہمیں آگ سے بچنے کا حکم ہے، کوئی آگ سے کھیل رہا ہے۔ یہ شعبدے بازیوں سے دین تم نے نتھی کر دیا، جو اصل دین تھا وہ میرے سے کوسوں دور ہے۔